کیا جنات سے دوستی ممکن ہے؟ اگر ہم اصولی طور پر سوچیں تو جنات بھی عقل والے ہیں اور نیکی یا بدی دونوں کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ممکن ہے کہ کوئی نیک جن انسان کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق رکھے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ کچھ جن ایمان لے آئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھی بن گئے۔ عملی مشکلات، لیکن عملی طور پر اس میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ نظر نہ آنا، آپ جس کو دیکھ نہیں سکتے اس کے ساتھ دوستی کیسے ممکن ہے؟ مختلف دنیائیں، جنات کا طرز حیات، جگہیں، کھانا پینا سب الگ ہے۔ غلط فہمیاں، اکثر لوگ جنات کے بہانے دھوکہ کھاتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ وہم یا نفسیاتی اثرات ہو سکتے ہیں۔ خطرات، اکثر دوستی کے نام پر تعلقات جادو اور شیطانیت تک جا پہنچتے ہیں۔ کچھ جن انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اس پر انحصار کرے۔ دینی نقطہ نظر سے ایسی وابستگی ایمان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اولیاء اللہ اور جنات، تصوف میں ذکر ملتا ہے کہ بعض اولیاء اللہ کے پاس جنات آتے تھے تاکہ دین سیکھیں، لیکن یہ تعلق دعوت اور تعلیم تک محدود ہوتا تھا، نہ کہ ذاتی دوستی یا کھیل تماشے کی حد تک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خاص معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ جنات کو اپنے کاموں میں لگا سکتے تھے، لیکن یہ اختیار اللہ کی طرف سے تھا، عام انسانوں کو نہیں دیا گیا۔ سائنسی و نفسیاتی پہلو، جدید سائنس کے مطابق اکثر جنات سے ملاقات یا دوستی کے دعوے دراصل ہیلوسینیشن، وہم یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کی علامات ہو سکتی ہیں۔ نیند کے دوران سلیپ پیرالسس میں بھی لوگ عجیب مخلوقات دیکھتے ہیں جنہیں بعض جنات سمجھ لیتے ہیں۔ دماغی کیمیکلز کا بگاڑ بھی ایسے تجربات کو جنم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنات کا وجود ہی نہیں، بلکہ یہ کہ انسانوں کے اکثر تجربات حقیقی دوستی کے بجائے نفسیاتی کیفیت ہوتے ہیں۔ لوگ کہانیاں اور معاشرتی تصورات، ہمارے دیہات اور پرانی کہانیوں میں اکثر سننے کو ملتا ہے فلاں درخت پر جن رہتے ہیں، فلاں انسان کی ایک جنی دوست تھی۔ کچھ عامل حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جنات حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کہانیاں دلچسپ ضرور ہیں مگر ان کی صداقت مشکوک رہتی ہے۔ زیادہ تر یہ یا تو مبالغہ آرائی ہوتی ہیں یا محض ڈرانے کے لیے گھڑی جاتی ہیں۔ مذہبی رہنمائی، علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کو اپنی عبادات، دعاؤں اور اللہ پر بھروسہ پر توجہ دینی چاہیے۔ جنات سے دوستی یا غیر ضروری تعلقات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کبھی جنات کا اثر یا نقصان محسوس ہو تو قرآن و سنت کی دعاؤں، آیات الکرسی، سورہ الفلق، سورہ الناس سے حفاظت کرنی چاہیے۔ ممکنہ دلائل اور جوابات۔ دلیل: کچھ جنات مسلمان ہوتے ہیں تو ان سے دوستی کیوں نہیں؟ جواب: مسلمان جنات اپنی دنیا میں دین پر عمل کرتے ہیں، انسان کو ان سے تعلق کی حاجت نہیں۔ دین نے ایسی دوستی کی ترغیب نہیں دی۔ دلیل: اگر جنات سے مدد لے سکیں تو آسانی ہوگی۔ جواب: یہ مدد غیر مرئی طاقتوں پر انحصار ہے جو شرک یا بدعت تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ ہی اصل مددگار ہے۔ نتیجہ: اگر سوال صرف کیا ممکن ہے پر ہو تو جواب یہ ہے کہ ہاں، نظریاتی طور پر انسان اور جن کے درمیان تعلق یا دوستی ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں مخلوق عقل اور اختیار رکھتی ہیں۔ لیکن اگر سوال کیا جائز، محفوظ اور فائدہ مند ہے پر ہو تو جواب بالکل واضح ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ عملی طور پر خطرناک ہے۔ اکثر ایسی کوششیں دھوکہ یا نقصان پر ختم ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ، قرآن اور انسانوں کے ساتھ تعلقات پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ جنات سے دوستی کی جستجو پر۔ اختتامی کلمات: جنات اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہے، ان کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مگر انسان کا اصل مقصد ان سے دوستی یا تعلق نہیں بلکہ اللہ کی بندگی ہے۔ اس لیے جنات کے ساتھ دوستی کے خواب دیکھنے کے بجائے ہمیں اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابی کی